بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جب کورونا کی وبا آئی تو ٹرمپ نے کہا کہ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم امریکی کورونا کے ساتھ جینا نہیں مرنا سیکھ رہے ہیں۔ امریکی صدارتی امیدواروں کے آخری مباحثے میں صدر ٹرمپ کے حریف جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ کورونا کی وبا پر قابو پانے میں ناکامی کا کوئی تو ذمہ دار ہے۔ 2,20,000 امریکی کورونا سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان اموات کا ذمہ دار ہے تو اسے صدر نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مزید 2 لاکھ امریکیوں کے کورونا سے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ صدر ٹرمپ کے پاس وبا کا مقابلہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہم ٹیسٹنگ بڑھائیں گے، میں اس وبا کو ختم کر دوں گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ موسم گرما میں کورونا ختم ہو جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جلد ختم ہوگا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ صدر ٹرمپ غیر ملکیوں سے ڈرنے والے شخص ہیں۔ جب آپ وبا میں ملک کو کھولتے ہیں تو لوگوں کو سہولیات تو دیں۔ ہم محفوظ انداز سے ملک کھول سکتے ہیں مگر احتیاطی اقدامات ہونے چاہیے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کو پتا تھا کہ کورونا کی وبا خطرناک ہے مگر انہوں نے اسے چھپایا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جو بھی ملک امریکی الیکشن میں مداخلت کرے گا اسے قیمت چکانا پڑے گی۔ روس اور چائنا امریکی الیکشن میں مداخلت کر رہے ہیں، انہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ اب معلوم ہوا ہے کہ ایران بھی مداخلت کر رہا ہے، اسے بھی قیمت چکانا پڑے گی۔ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ یہ صدر ٹرمپ ہے جنہوں نے چائنا میں خفیہ بینک اکاؤنٹس کھولے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے لاکھوں ڈالر ٹیکس میں دیا ہے مگر صرف $750 کی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ایک کام غلط نہیں کیا، میرے بیٹے نے بھی رقم نہیں بنائی۔ چائنا سے اگر کسی نے رقم بنائی ہے تو وہ صدر ٹرمپ ہیں۔ جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ میں یقینی بناؤں گا کہ چائنا عالمی اصولوں کے مطابق چلے۔ امریکی صدارتی امیدواروں کے آخری مباحثے میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارت کو دیکھو کتنا گندا ہے، وہاں کی ہوا کتنی آلودہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا عالمی وبا ہے جو چائنا سے آئی۔ کورونا کی وبا ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ عالمی وبا ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 22 لاکھ امریکیوں کے کورونا کی وبا سے جاں بحق ہونے کا خدشہ تھا۔ چائنا سے آئے ہوئے اس کورونا سے لڑنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ چند ہفتوں میں ویکسین آ جائے گی، میں نے بھی یہ ویکسین استعمال کی ہے، اسی سے بہتر ہوا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ کورونا کی وبا اب دور ہوتی جا رہی ہے، ویکسین اس سال کے آخر تک آ جائے گی، ہم کورونا کے ساتھ جینا سیکھ رہے ہیں۔ مجھے کورونا کا مرض ہوا، میں ٹھیک ہو گیا، 99% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اسکول کھولنا ہوں گے، ہم ملک بند نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا میری وجہ سے نہیں، چائنا کی وجہ سے آیا۔ جب میں نے چینیوں کے لیے شٹ ڈاؤن کیا تو جو بائیڈن نے کہا کہ غلط کام کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر فاؤچی نے کہا کہ ماسک نہ پہنیں۔ ڈاکٹر فاؤچی نے کہا تھا کہ کورونا سے کچھ نہیں ہوگا، یہ کورونا چلا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ نیو یارک کو دیکھیں، میرے شہر کی حالت، لوگ اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں، جو بائیڈن نے روس سے $3.5 ملین لیے تھے، جو بائیڈن کے بھائی نے عراق سے کئی ملین ڈالر بنائے۔ جو بائیڈن کو $3.5 ملین روس سے ملے۔ جو بائیڈن آپ کو وضاحت دینا ہوگی، بطور نائب صدر آپ نے کیا کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ میں نے 2013 میں اکاؤنٹس کھولا تھا جو اب بند ہے، میرے بہت سے بینک اکاؤنٹس ہیں جو بہت سی جگہوں پر ہیں۔ 2013 میں میرا چائنا میں اکاؤنٹ تھا لیکن صدر بننے سے پہلے ہی میں نے اسے بند کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ تاثر نہ دیں کہ آپ معصوم بچے ہیں۔ صدر اوباما سمجھتے تھے کہ شمالی کوریا سے لڑائی ہوگی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن الیکشن جیت گئے تو سٹاک مارکیٹ بیٹھ جائے گی۔ نینسی پیلوسی چاہتی ہے کہ ڈیموکریٹس 3 نومبر کو جیت جائیں، اس لیے وہ روڑے اٹکا رہی ہیں۔ فرانس میں کورونا کی دوسری لہر نے مزید شدت اختیار کر لی ہے۔ ایک ہی دن میں مزید 41,000 سے اوپر نئے مریض سامنے آ گئے ہیں، جس کے بعد مریضوں کی کل تعداد 9,99,000 تک جا پہنچی ہے۔
ادھر بھارت میں کورونا کی شدت میں پہلے کی نسبت کمی آ چکی ہے، مگر امریکہ میں کورونا کی شدت برقرار ہے، جبکہ اسپین میں بھی مزید 20,000 سے زائد نئے مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف برطانیہ میں کورونا کے اصل کیسز کی روزانہ تعداد 90,000 تک ہے۔ بین الاقوامی ادارے اسٹیٹ آف گلوبل ایئر نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ برس فضائی آلودگی کی وجہ سے 5 لاکھ بچے جاں بحق ہوئے ہیں۔ 2019 میں فضائی آلودگی سے دنیا بھر میں 4,76,000 کے قریب اموات ہوئیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بھارت، جبکہ افریقہ متاثر ہونے والا دوسرا ملک ہے۔ 2/3 کی کھانا پکانے کے لیے استعمال کیے جانے والے غیر معیاری ایندھن سے نکلنے والے خطرناک دھوئیں کی وجہ سے ہوئیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ برس 50,000 کے قریب اموات ہوئیں۔ اس تحقیق میں پہلی مرتبہ 1 ماہ سے کم عمر کے بچوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق جب ماں فضائی آلودگی سے متاثر ہوتی ہے تو اس کا اثر بالخصوص ان پر پڑتا ہے جو قبل از وقت پیدا ہوئے یا پھر پیدائش کے وقت ان کا وزن کم تھا۔ ماہرین کے مطابق ایسے بچے پہلے ہی ماہ میں موت کا شکار ہو گئے، جبکہ زندہ رہنے والوں کے لیے صحت کے مسائل پیدا ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ تخمینہ امریکہ میں قائم ہیلتھ ایفیکٹس انسٹی ٹیوٹ کے پروجیکٹ نے پیش کیا ہے۔ گزشتہ برس فضائی آلودگی کی وجہ سے دنیا بھر میں 67 لاکھ اموات ہوئیں، جن کی اہم وجہ ہائی بلڈ پریشر اور ناقص خوراک کا استعمال تھا۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور دوستوں وغیرہ کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، ان کا دماغ بڑھاپے میں بھی صحت مند رہتا ہے۔ یہ تحقیق یونیورسٹی آف پٹسبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ کی قیادت میں کی گئی، جس میں 300 امریکی بزرگ بطور رضاکار شریک کیے گئے۔ دماغی حصوں کو مجموعی طور پر سرمئی مادہ کہا جاتا ہے، جبکہ خود سرمئی مادے میں اہم اعصابی خلیات اور دوسرا حفاظتی مواد شامل ہوتے ہیں۔ دماغی مطالعے کے بعد ماہرین کو معلوم ہوا کہ جو بزرگ ملنسار اور سماجی طور پر زیادہ سرگرم تھے، ان کے دماغوں میں سرمئی مادہ بہتر تھا اور اس میں زندہ اور فعال اعصابی خلیات بھی زیادہ تھے۔ ان کے برعکس گوشہ نشین اور میل جول ترک کر دینے والے بزرگوں میں یہی دماغی حصہ خاصی کمزور حالت میں تھا، جبکہ یہاں زندہ اعصابی خلیات کی تعداد بھی بہت کم دیکھی گئی۔ بعض مریضوں کو اسی بنا پر فالج بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنتھیا کا کہنا ہے کہ اگر بڑھاپے میں آپ کا صرف ایک دوست بھی ہو جس کے ساتھ آپ وقت گزار سکیں اور جسے اپنی خوشی غمی میں شریک کر سکیں تو اس سے دماغی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ برطانیہ میں بھی دیگر ممالک کی طرح کورونا کی دوسری لہر نے تباہی مچائی ہوئی ہے، جس سے بچنے کے لیے برطانوی حکومت نے لاک ڈاؤن اور پابندیوں کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کورونا سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے تو ہزاروں لوگوں کی اموات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں کسی مخصوص امیدوار کے کامیاب ہونے پر ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ امریکہ میں جو بھی سربراہ بنے گا اسے ایران کے سامنے گردن جھکانی ہی ہوگی۔ روحانی نے بتایا کہ امریکہ اس وقت تنہا ہو چکا ہے، کوئی بھی اب اس کا دفاع نہیں کر رہا۔ امریکہ میں کس امیدوار یا کس پارٹی کے انتخابات میں کامیاب رہنے کے لیے ہمارے لیے کوئی وقت نہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ برسوں میں ایران کے دوست ممالک نے بھی ایران کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ چین اور روس ہمارے دوست ممالک ہیں، لیکن یہ ہمارا دفاع کرنے سے قاصر رہے تھے اور انہیں دشمن کی صف میں شامل ہونا پڑا، لیکن اب ایران روس اور چائنا کی صف میں شامل ہے۔ آسٹریلوی انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک پالیسی چائنا کے خلاف جعلی اور من گھڑت خبریں پھیلانے کے حوالے سے مشہور ہے۔ چائنا مخالف قوتوں کی مالی اعانت سے چلنے والا یہ ادارہ چائنا کو بدنام کرنے کے لیے اکثر گمراہ کن پروپیگنڈا کرتا ہے۔ حال ہی میں آسٹریلین سٹیزن پارٹی کی سرکاری ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایک مضمون میں اس نام نہاد انسٹی ٹیوٹ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مضمون میں انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو مشترکہ طور پر امریکی محکمہ خارجہ کچھ غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مالی اعانت سے کام کرتی ہے۔
دوستو، یہ وہی ادارہ ہے جس نے واویلا مچایا تھا کہ عراق میں بڑے پیمانے پر ہتھیار ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی تھی۔ آسٹریلین سٹیزن پارٹی کے مطابق اس ادارے نے چائنا اور آسٹریلیا کے تعلقات خراب کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ تنظیم کو جو فنڈ ملتا تھا ان رقوم کا ایک بڑا حصہ ان کمپنیوں کی طرف سے آیا جو براہ راست جبری مشقت میں ملوث ہیں۔ اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اس ادارے نے چائنا پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا۔ مقبوضہ وادی کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ سے غیر قانونی طور پر قابض انتظامیہ کے ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جمعرات کے روز 5 گھنٹے تک مقبوضہ وادی کرکٹ ایسوسی ایشن کے فنڈز میں کروڑوں روپے کی خود برد کے اسکینڈل کی تفتیش کی۔ اسپین حکومت نے اپنے تمام شہریوں حتیٰ کہ بچوں کو بھی فی کس $8,300 کی رقم تحفے میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس رقم میں کسی قسم کے ٹیکس کی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ چائنا میں غیر معیاری نوڈل سوپ پینے سے ایک ہی خاندان کے 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فریزر میں رکھا نوڈل سوپ پینے سے ایک ہی خاندان کے 9 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ نوڈل سوپ گھر میں تیار کیا گیا تھا اور کئی عرصے سے فریج میں رکھا ہوا تھا۔ امریکہ نے مزید 6 چینی میڈیا آرگنائزیشن پر قوانین کو سخت کرتے ہوئے مزید 6 چینی میڈیا اداروں پر پابندیاں لگا دیں۔ امریکی ادارے نیشنل انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ روس اور ایران نے امریکہ میں رائے دہندگان کے اندراجات سے متعلق معلومات حاصل کی ہیں، جن کا مقصد 3 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کی راہ ہموار کرنا ہے۔ ادارے کے مطابق ایران کا مقصد ووٹرز کو خوف زدہ کرنا ہے، معاشرتی بدامنی کو بھڑکانا ہے اور صدر ٹرمپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس نے بھی امریکی ووٹروں کے کچھ اعداد و شمار حاصل کیے ہیں۔ روس اور ایران دونوں امریکی صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نواز شریف 15 جنوری تک پاکستان کی جیل میں ہوں گے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا چینلز پر کراچی میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کی CCTV فوٹیج نشر کی، جس میں دروازہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا اور صفدر اطمینان سے پولیس کی حراست میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز کے حواریوں نے متعدد بار چادر اور 4 دیواری کے تحفظ کا ذکر کیا ہے۔ یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں ماڈل ٹاؤن واقعہ میں خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ ان لوگوں کی جانب سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی سے سب واقف ہیں۔ واقعہ کے حوالے سے مریم نواز اور سندھ حکومت کے بیانات متضاد ہیں، جس سے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو نے شاید ان سے اپنی والدہ کا بدلہ لیا ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، انہوں نے گرفتاری کا ڈرامہ رچایا۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف 15 جنوری تک پاکستان میں ہوں گے اور جیل جائیں گے۔ ہم انہیں واپس لائیں گے۔ حکومت اس سلسلے میں پوری طرح متحرک ہے۔ عمران خان انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس سلسلے میں سفارتی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور برطانیہ کے ساتھ سفارتی ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز کہتی ہے کہ حکومت جنوری میں جائے گی لیکن سال نہیں بتاتی۔ حکومت جنوری میں جائے گی لیکن جنوری 2028 میں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان حکومت میں نہیں ہیں اور انہیں ڈمی بنا کر کرسی پر بٹھایا گیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کے بغیر پاکستان اور شہباز شریف کے بغیر پنجاب لاوارث ہیں۔ پنجاب کے لوگوں کو پتہ ہے کہ کس نے ان کی خدمت کی ہے۔ بھائی کو بھائی سے لڑوانے کی سازش کی گئی۔ غلط فیصلوں سے نتائج لوگوں کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ کراچی واقعہ بڑوں کی لڑائی ہے جس میں عمران خان کہیں نہیں ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ جتنے بھی کیس بنائیں گے اپنے منہ پر ہی کالک ملیں گے۔ کراچی واقعے کی انکوائری رپورٹ پبلک ہونی چاہیے۔ مریم نواز کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو پاکستان کی کوئی بھی بہن بیٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ حکومت جتنی گھبرائی ہوئی ہے شاید جنوری سے پہلے ہی چلی جائے۔
مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ اس حکومت نے مرنا بھی مہنگا کر دیا ہے، ان کا یہ حال اپوزیشن کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگوں کی بددعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ مریم نواز نے زور دے کر کہا کہ جلد یا دیر جنرل عاصم سلیم باجوہ کو عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ دوستو، جنرل پرویز مشرف کو عدالت کے سامنے پیش کرتے کرتے آج ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اب یہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی بات کر رہی ہے۔ اللہ مریم نواز کو عقل نہیں عقل عظیم عطا فرمائے، کیونکہ تھوڑی سی عقل سے اب ان کا بنے گا کچھ نہیں، کیونکہ دوستو ان کی عقل آلریڈی مائنس میں ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔